نبی پاک علیہ السلام کے مقام کو، مقام مصطفیٰ کو سمجھنا اور بیان کرنا کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے خدا کی عظمتیں کیا ہے مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے خدا جانے۔ ساری کائنات مل کر بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تعریف و ثنا کا حق ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ اگر ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائے اور ساری دنیا کے درخت کلموں کا روپ دھار لیں، اور اولین اور آخرین، مرد اور عورتیں، انسان اور جنات، زندہ اور مردہ، اور اللہ کے نبی اور فرشتے، یہ سب جمع ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کی عظمت بیان کرنا شروع کریں، آپ کا مقام بیان کرنا شروع کریں، تو سمندر سیاہی کے ختم ہو جائیں گے، کلمے لکھ لکھ کر گھس جائیں گی، اور لکھنے والے ہاتھ لکھ لکھ کر تھک کر شل ہو جائیں گے، لیکن مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ ایک شاعر کہتا ہے لا یمکن الثناء کمن کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعریف کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، بس ایک ہی بات ہے کہ خدا کے بعد آپ کا مقام ہے۔ اس ہستی کا مقام کیسے بیان ہو سکے کہ جو ساری کائنات کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنی، باعث تخلیق کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کا مقام کون بیان کر سکتا ہے؟ جس ہستی کے بولنے کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہو، جس ہستی کے وجود کی اللہ نے قسم کھائی ہو لعمرک، اور جس ہستی کے بول کی اللہ نے قسم کھائی ہو وقیلہ، اور جس ہستی کے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اور اس کی صبح اور شام کی قسم کھائی ہو، اس ہستی کا مقام اور مرتبہ کیسے بیان ہو سکتا ہے؟ جس ہستی کے اخلاق کو اللہ نے قسم کھا کے بیان کیا ہو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس ہستی کی رسالت کا اعلان اللہ نے قسم کھا کے بیان کیا ہو یاسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس ہستی کا مقام کوئی انسان کیسے بیان کر سکتا ہے؟ جس ہستی کا بیان حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، جس ہستی کے مقام کو حضرت نوح علیہ السلام نے بیان کیا، جس ہستی کے مقام کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیان کیا، جس ہستی کے مقام کو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے بیان کیا، جس ہستی کے مقام کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بیان کیا، جس ہستی کے مقام کو حضرت عیسیٰ روح اللہ نے بیان کیا، جس ہستی کے مقام کو 1,24,000 انبیاء نے بیان کیا، جس ہستی کے مقام کو صحابہ کرام نے بیان کیا، جس ہستی کے مقام کو اولیاء کرام نے بیان کیا، جس ہستی کے مقام کو صلحاء نے بیان کیا، جس ہستی کے مقام کو فقہاء نے بیان کیا، جس ہستی کے مقام کو شعراء نے بیان کیا، اور بیان کر کر کے اس ہستی کے مقام کو ایک عام زبان کیسے حق ادا کر سکتی ہے؟ ایک عرب شاعر جس نے 30,000 سے زیادہ اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کرتے ہوئے لکھے، اور اس کے بعد اس نے کہا تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا مدح باقی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہزاروں اشعار لکھ کر بھی لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اور لاکھوں صفحات لکھ کر بھی لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، تو گویا یہ مان لینا چاہیے کہ اس ہستی کے اصل مقام کو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہ پہچان سکتا ہے، نہ بیان کر سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کو وہ عظیم مقام عطا فرمایا کہ آپ زمین پر چلتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرے محبوب آپ میری نظروں میں ہیں۔ باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے، ماں اپنی اولاد کو کہتی ہے بیٹا تم میری نظروں میں ہو، لیکن وہ تب تک نظروں میں ہوتا ہے جب تک سامنے ہو۔ جب بیٹا ماں باپ کی نظروں سے اوجھل ہے تو وہ ان کی نظروں میں نہیں ہے۔
تو اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب میں تو وہ ذات ہوں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نیند نہیں آتی، جسے اونگ نہیں آتی۔ بیٹا گھر میں موجود ہو، ماں سو گئی، باپ سو گیا، بیٹا کیسے ان کی نظروں میں آ سکتا ہے؟ بیٹا سفر میں چلا گیا، ماں باپ کی نظروں میں نہیں ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مکہ میں ہیں تب بھی میری نظروں میں ہیں، اگر آپ مدینے میں ہیں تب بھی آپ میری نظروں میں ہیں، اگر آپ احد میں ہیں تب بھی آپ میری نظروں میں ہیں، آپ بدر میں ہیں تب بھی آپ میری نظروں میں ہیں، آپ خندق میں ہیں تب بھی آپ میری نظر میں ہیں، آپ تبوک میں ہیں تب بھی آپ میری نظر میں ہیں، اور آپ خیبر میں ہیں تب بھی آپ میری نظر میں ہیں، آپ غار حرا میں ہیں تب بھی آپ میری نظر میں ہیں، آپ غار ثور پر ہیں تب بھی آپ میری نظر میں ہیں، آپ سفر میں ہیں تب بھی آپ میری نظروں میں ہیں، آپ حضر میں ہیں تب بھی آپ میری نظروں میں ہیں، اور آپ خلوت میں ہیں تب بھی میری نظروں میں ہیں، آپ جلوت میں ہیں تب بھی میری نظروں میں ہیں، آپ فرش پر ہیں تب بھی میری نظروں میں ہیں، آپ عرش پر ہیں تب بھی میری نظروں میں ہیں۔ فَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرے محبوب آپ ہماری نظروں میں ہیں۔ اگر آپ اس کا محبت بھرا ترجمہ مجھے کرنے کی اجازت دیں تو یوں کہیں اے میرے محبوب آپ ہر وقت میری آنکھوں میں ہیں، ہر وقت اللہ کی نظروں میں جو ہستی موجود ہو اس کے مقام کو کون بیان کر سکتا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وہ ہستی جس پر ہر وقت اللہ درود بھیج رہا ہو اس ہستی کے مقام کو کون بیان کر سکتا ہے؟ وہ ہستی جس کے دربار پر آج بھی 70,000 فرشتے ایک مرتبہ درود کے لیے سلام کے لیے حاضر ہوتے ہوں، دوبارہ کبھی ان کو حاضر ہونے کی نوبت نہ ملتی ہو، اس ہستی کا مقام کون بیان کر سکتا ہے؟ وہ ہستی جس کے اوپر سلام پڑھنے کی ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، حکم دیا، اس ہستی کے مقام کو کون بیان کر سکتا ہے؟ آپ دنیا کے لوگوں کو سلام کرتے ہیں تو کیا اجر ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے اپنا محبوب وہ محبوب بنایا ہے، اگر تم اس پر ایک مرتبہ صلاۃ و سلام بھیجو گے میں تمہارے اوپر 10 رحمتیں بھیجوں گا اور تمہارے 10 گناہ معاف کروں گا اور تمہارے 10 درجات بلند کر دوں گا۔ وہ ہستی کہ جس کی عظمت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو اپنی آواز کو اللہ کے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ وہ ہستی جس کی عظمت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگو جب تک میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر نہ آئے ان کو باہر نام لے کر بلانے والے نہ بنو، جس طرح تم خود ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو نام لے کر، اس طرح نام لے کر میرے محبوب کو بلانے والے نہ بنو۔ اللہ نے اس ہستی کی عظمت اور مقام سمجھانے کے لیے ہمیں بتایا کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ نے آپ کو مخاطب کیا، آپ کی کسی صفت کا ذکر کیا، کبھی کہا یا ایھا المزمل، کبھی کہا یا ایھا المدثر، کبھی کہا یاسین، کبھی کہا طٰہٰ، کبھی کہا مدثر، کبھی کہا مزمل، اور کبھی کہا بشیر، کبھی کہا نذیر، کبھی کہا داعی الی اللہ۔ کہیں ایک جگہ بھی اللہ نے نام لے کے نہیں بلایا، اور نام 2 جگہ لیا تو وہاں بھی صفت ذکر کی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ 2 جگہ قرآن میں نام لیا اور وہاں بھی عزت و احترام کے ساتھ القابات کے ساتھ نام لیا۔ ایک ایسی ہستی کہ جس کا اللہ صفات کے بغیر نام نہ لے اس کے مقام و مرتبے کو کون پہچان سکتا ہے؟ اور ایک ایسی ہستی کہ جس میں دنیا میں لوگ اعتراض کرتے ہیں، استاد پر کوئی اعتراض کرے شاگرد اس کا دفاع کرتے ہیں، پیر پر کوئی اعتراض کرے مرید اس کا دفاع کرتے ہیں، اور باپ پر کوئی اعتراض کرے اولاد اس
اس کا دفاع کرتی ہے، رشتہ دار پر کوئی اعتراض کرے رشتہ دار اس کا دفاع کرتے ہیں۔ قربان جائے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ جب فرش والوں نے اس پر اعتراض کیا، عرش والا اس کا دفاع کرنے اور صفائی دینے اتر آیا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے کہا کہ آپ تو ہمیں مجنون نظر آتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وما صاحبکم بمجنون، خبردار میرے محبوب کو مجنون مت کہو۔ اور لوگوں نے کہا کہ آپ تو شاعر ہیں۔ اللہ نے قرآن میں صفائی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وما هو بقول شاعر، میرا نبی شاعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا پہلے نبیوں پر اعتراض ہوتے تھے تو وہ خود جواب دیتے تھے۔ ایک نبی کو قوم نے کہا کہ تم تو ہمیں دیوانے پاگل نظر آتے ہو، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا یا قوم لیس بی سفاہہ، اے میری نادان قوم میں پاگل نہیں ہوں۔ ایک نبی کو قوم نے کہا کہ آپ تو ہمیں گمراہ نظر آتے ہو، اس نبی نے خود اپنی صفائی میں کہا یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، مکہ کے در یتیم کی، عبداللہ کے لخت جگر کی، تو فرش پر اعتراض ہوئے، عرش سے اللہ جواب دیتا رہا۔ لوگ کہتے رہے کہ آپ ہمیں نبی نہیں نظر آتے۔ اللہ قرآن میں قسم کھا کے کہنے لگا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے آپ کی ذات کی قسم، آپ کے قرآن کی قسم، میں نے آپ کو اپنا رسول بنایا ہے۔ ابو لہب نے کہا تب لک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہلاک ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ اللہ نے اسی لب و لہجے میں ایک لمحے کا ادھار کھائے رکھے بغیر جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، میرا محبوب نہیں برباد ہوگا، میرے محبوب کا دشمن ابو لہب اور اس کی نسلیں برباد ہوگی۔ لوگ کہتے تھے حضور علیہ السلام کی نرینہ اولاد نہیں ہے، آپ کا تذکرہ دنیا سے مٹ جائے گا۔ اللہ نے دفاع کرتے ہوئے کہا ان شانئک هو الابتر، اے میرے محبوب آپ کے دشمن کا نام و نشان مٹے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اس وقت بھی 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ کائنات کے ذرے ذرے میں آپ کا نام گونج رہا ہے، ملک ملک میں، بستی بستی میں آمنہ کے لال کا نام گونج رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں۔ نام مٹا ابو جہل کا، نام مٹا ابو لہب کا، نام مٹا عتبہ شیبہ کا، نہ ان کا نام رہا نہ ان کی نسلیں رہیں۔ حضور کا آج بھی نام موجود ہے، ہر نماز کے اندر آپ سنتے ہیں، ہر اذان میں سنتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ عظمت عطا فرمائی، آپ معراج کی رات میں اللہ کی بارگاہ میں گئے اور آپ نے عرض کیا اللہم اتخذت ابراہیم خلیلا، اے اللہ آپ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، وموسیٰ کلیمہ، اور موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْجِبَالِ، اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، میرے لیے کیا رکھا ہے؟ فرمایا أَوَلَيْسَ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، اے میرے محبوب میں نے آپ کو سب سے بڑھیا اور اعلیٰ چیز عطا کی ہے۔ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، جہاں میرا نام آئے گا وہاں تیرا نام آئے گا۔ کلمے میں میرا نام تو کلمے میں تیرا نام، اذان میں میرا نام تو اذان میں تیرا نام، نماز میں میرا نام تو نماز میں تیرا نام، قرآن میں میرا نام تو قرآن میں تیرا نام، مسلمان کے دل میں میرا نام تو مسلمان کے دل پہ تیرا نام، مسلمان کی زبان پہ میرا نام تو مسلمان کی زبان پہ تیرا نام، اور عرش فرش لوح قلم کرسی پہ میرا نام تو عرش فرش لوح قلم کرسی پہ تیرا نام، اور حیوانات جمادات نباتات میں میرا نام تو حیوانات نباتات جمادات میں تیرا نام، یہاں تک کہ مکتوب علی باب الجنت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ،
جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جنت کے درختوں پر اور درختوں کے ایک ایک پتے پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے کہا کہ میرے محبوب ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ اگر آپ اس میں غور کریں تو ایک نقطہ ہے کہ ورفعنا ذکرک نہیں کہا، اے میرے محبوب ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا، کہ ورفعنا لک ذکرک، اے میرے محبوب آپ کی خوشی کی خاطر ہم نے آپ کا نام بلند کر دیا۔ مسلمان بیت المقدس کے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے محبوب ہم نے آپ کی رضا کی خاطر مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے بدل کر خانہ کعبہ کو بنا دیا۔ تو اللہ اس ذات کی عظمت کو کوئی کیسے سمجھے کہ جس کی رضا کا خیال اللہ خود فرما رہا ہو، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہو جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری کائنات کو اللہ نے آپ کی امت کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا۔ اس سے پہلے عبادت ادا ہوتی تھی صرف عبادت گاہوں میں، آپ کی امت کو کہا کہ جہاں نماز کا وقت آئے وہیں نماز ادا کرنے والے بنو، چاہے تم سمندر میں ہو، چاہے تم خشکی پر ہو، چاہے تم فضاؤں میں ہو، اور چاہے تم خلاؤں میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو تم وہاں نماز ادا کرنے والے بنو۔ کہ رسول پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا، کسی نبی کا اللہ نے شک صدر کر کے سینہ صاف کر کے دھویا نہیں۔ نبیوں کے دل ویسے ہی دھلے پاک صاف ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ 2 مرتبہ آپ کا شق صدر کیا گیا، سینہ صاف کر کے اس کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ اور پہلی مرتبہ جب آپ کی 4 سال عمر تھی، آپ بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو بچوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہیں، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا ہے، آپ کو لٹایا، اور لٹانے کے بعد آپ کے پیٹ کو چیرا، دل کو نکالا، ایک تش پہ رکھا، اور وہاں سے آب زمزم کے ساتھ اس کو دھویا، اور پھر اس میں ایمان اور حکمت کو بھر دیا۔ اور دوسری مرتبہ جب آپ معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو شق صدر کا اعزاز عطا فرمایا۔ یہ اعزاز بھی 1,24,000 انبیاء کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ بہت سارے اعزازات آپ کو ایسے عطا فرمائے گا جو اور نبیوں کو نصیب نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض، میں سب سے پہلا انسان ہوں، سب سے پہلے جس کی قبر کھلے گی۔ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا۔ وانا خطیبهم اذا انصتوا، اور جس دن ساری کائنات خاموش ہوگی اس دن میں بول رہا ہوں گا۔ وانا مبشرهم اذا یئسوا، اور جس دن سارے انسان مایوس ہو جائیں گے میں ان کو خوشخبری سناؤں گا۔ انا قائدهم اذا وفدوا، جب یہ سارا میدان محشر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اس کی قیادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگی۔ بیدی لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر، میرے ہاتھ میں قیامت کے دن اللہ کی حمد کا جھنڈا ہوگا اور کوئی فخر کی بات نہیں۔ وآدم ومن سواہ تحت لواء یوم القیامت ولا فخر، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک آنے والے سارے انسان میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، کوئی فخر نہیں۔ تو یہ رسول پاک علیہ السلام کو اللہ اعزاز عطا فرما رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے، آپ کے دائیں طرف سے حضرت ابو بکر اٹھیں گے اور بائیں طرف سے حضرت عمر اٹھیں گے، اور سامنے سے اذان دیتا ہوا بلال اٹھے گا۔ اور انا اول من یقرع باب الجنہ، میں سب سے پہلا انسان ہوں جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور جنت کا خازن وہ کہے گا کون؟ میں کہوں گا محمد، وہ کہے گا ہاں ہاں جی آپ ہی کے لیے مجھے دروازہ کھولنے کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ تو سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، اور سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا۔ إِنَّ الْجَنَّةَ حُرِّمَتْ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى أَدْخُلَهَا،
جنت سارے نبیوں پہ حرام ہے جب تک اس میں میں داخل نہ ہو جاؤں۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور جنت ساری امتوں پہ حرام ہے جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ حکم ہوگا اے بلال آؤ اونٹنی پر کھڑے ہو جاؤ اور سارے میدان محشر کو میرے مصطفیٰ کی عظمت سناؤ۔ تو بلال کھڑے ہو کر اونٹنی پر اذان دیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو حضرت بلال کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ ان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے ڈنکے بجانے کے لیے اللہ میدان محشر میں بھی اونٹنی کی سواری عطا فرمائے گا اور سارا میدان محشر ان کی اذان کو سننے والا بنے گا۔ تو آپ علیہ السلام قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کے مستحق ٹھہرائے جائیں گے، جس دن لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ خطرناک دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر آیا ہوا ہوگا، انسان پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اتنا خطرناک دن ہوگا۔ لوگ کہیں گے اللہ جہنم میں ڈالنا ہے ڈال دے، قیامت کی گرمی سے بچا لے۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اللہ سے کہیں حساب کتاب شروع کر دیں۔ آدم علیہ السلام اس کی ہمت نہیں فرمائیں گے، عذر کر دیں گے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور اس طرح تمام نبیوں کے پاس جاتے رہیں گے لوگ اور وہ عذر کرتے رہیں گے۔ آخر میں حضور پاک علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، آپ فرمائیں گے انا لہا، ہاں ہاں میں اس کا اہل ہوں اور میں ہی اس کی سفارش کروں گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور آپ نے فرمایا وہ تعریف اللہ کی میں کروں گا جو آج بھی خود میرے بھی ذہن میں نہیں، یلہمنیہ اللہ، جو میرا اللہ مجھے الہام کرے گا۔ اور اس کے بعد اللہ فرمائے گا ارفع رأسک سل توتا وشفا تو شفا، اے میرے محبوب سر اٹھائیے، مانگیے جو مانگتے ہیں آپ کو ملے گا، اور سفارش کیجئے جس کی کرتے ہیں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا ربی عجل حسابہم، اے اللہ ان کا حساب کتاب ہی جلدی شروع فرما دیجئے۔ تو ساری کائنات کا حساب کتاب آپ علیہ السلام کی سفارش پر ہوگا، اور شفاعت کبریٰ کا اعزاز بھی قیامت کے دن اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ اعزاز وہ ہے جو پہلے نبیوں میں سے کسی ایک کو نصیب نہ ہوا۔ حدیث میں آتا ہے یوضع للانبیاء منابر من نور یوم القیامہ، قیامت کے دن نبیوں کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، وہم یجلسون علیہا او قال یقعدون علیہا، اور انبیاء ان پر تشریف فرما ہوں گے، اور ویبقى ممبری لا اجلس علیہا او قال لا اقعد علیہا، اور میرا ممبر خالی رہے گا، میں اس پر نہیں بیٹھوں گا۔ کس لیے نہیں بیٹھوں گا؟ اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں ممبر پر بیٹھوں اور میرا ممبر اڑا کر مجھے جنت لے جائے اور میری امت پیچھے تنہا کھڑی رہ جائے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی عظمت کو جب انبیاء بیان نہیں کر سکے، جب صلحاء بیان نہیں کر سکے، صحابہ کرام نہیں بیان کر سکے، تو ایک ادنا خادم، ادنا حضور کا غلام آپ کی عظمت اور آپ کے مقام کو کیسے بیان کر سکتا ہے؟ لہذا آپ بھی نیت فرمائیں، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ ہم ان مدح خانوں میں تو شامل ہو جائیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنتے ہیں، حضور علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا نام ان لوگوں میں شامل فرمائے جو حضور علیہ السلام کی ذات سے محبت کرنے والے ہوں، آپ کے مقام اور مرتبے کو پہچاننے والے ہوں، آپ کی مقام اور آپ کی عظمت اور شان کو بیان کرنے والے ہوں۔ ایک شاعر کہتا ہے ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت بمقالتی بمحمد، کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کر رہا بلکہ حضور علیہ السلام کی تعریف کر کے میں اپنے بول اور اپنی گفتار کی تعریف کر رہا ہوں۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اگر 1000 بار مشک اور گلاب سے اگر کوئی انسان اپنے منہ کو دھوئے اور اس کے بعد وہ حضور پاک علیہ السلام کا نام اپنی زبان سے ادا کرے تب بھی وہ آپ کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعریف کے محتاج ہی نہیں، خدا نہ خواستہ مسجدوں کے مینار ٹوٹ جائیں اور مدارس بند ہو جائیں، مسلمانوں کا دنیا سے نام و نشان مٹ جائے، کوئی ایک فرد بشر، کوئی ایک نفس بھی رسول پاک علیہ السلام کا نام لینے والا نہ رہے، آپ تب بھی بلند و بالا تھے، آپ کی عظمت اور شان تب بھی بلند و بالا تھی، اور جب اس کائنات کا کوئی ایک فرد بشر بھی آپ کا نام لینے والا نہ ہو تب بھی آپ کی شان بلند و بالا رہے گی کہ آپ کی شان، آپ کا مقام اور آپ کی عظمت انسانوں کی زبانوں کی محتاج نہیں ہے، مخلوق کی تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو وہ بلندیاں عطا فرمائیں جہاں جا کر بلندیاں بھی اختتام پذیر ہو جاتی، وہ حسن عطا فرمایا جہاں جا کر کائنات کا حسن ہی اختتام پذیر ہو جاتا ہے، وہ شجاعت عطا فرمائی جہاں جا کر بہادروں کی بہادری کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کی ابتدا ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول پاک علیہ السلام کی ذات والا صفات سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔